بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان اسٹڈیز فار کلاس 10 چیپٹر 1 ہسٹری آف پاکستان، تاریخ پاکستان۔ آج ہمارا ٹاپک ہے ٹیکسٹ بک پیج نمبر 10، کی اسپیکٹس آف دی کانسٹیٹیوشن آف 1973، مین 1973 کے آئین کے اہم پہلو۔ آج کے اس ٹاپک کے اندر ہماری ٹیکسٹ بک کا لانگ کوشچن نمبر 7 کا آنسر بھی ہے۔ ٹیکسٹ بک کا لانگ کوشچن نمبر 7، ڈسکرائب دی امپورٹنٹ ایسپیکٹس آف دی 1973 کانسٹیٹیوشن۔ ٹیکسٹ بک کا لانگ کوشچن نمبر 7، 1973 کے آئین کے اہم پہلو بیان کریں۔ تو فرسٹ پوائنٹ اس کے اندر ہمارے پاس ہے پریمبل، مین افتتاحیہ۔ Like the Constitution of 1956 and 1962, the Objectives Resolution has been included in the preamble of the Constitution of 1973, according to which sovereignty belongs to Allah Almighty. مین 1956 اور 1962 کے آئین کی طرح 1973 کے آئین میں بھی قرارداد مقاصد کو افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا گیا، جس کے مطابق حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے اور جو عوام کے نمائندے ہیں وہ اپنے اختیارات کا استعمال مقدس امانت کے طور پر قرآن و سنت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کریں گے۔ اس طرح it was made a regular part of the 1973 Constitution through an amendment in 1985۔ اس طرح 1985 میں ایک ترمیم کے ذریعے سے اسے 1973 کے آئین کا باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے ریٹن کانسٹیٹیوشن، تحریری آئین۔ Like the previous constitutions, it is also a written document which comprises 280 articles, 12 sections and 6 judicial records۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن، وفاقی آئین۔ Like the previous constitutions, Pakistan has been declared a federal state in the 1973 Constitution. The Federation of Pakistan consists of 4 provinces, federal capital and adjoining tribal areas which are called FATA या federally administered tribal areas, and PATA provincially administered tribal areas۔ مین پہلے دساتیر کی طرح پہلے آئین کی طرح 1973 کے آئین میں بھی پاکستان کو وفاقی مملکت قرار دیا گیا۔ آئین کے تحت وفاق پاکستان 4 صوبوں، وفاقی دارالحکومت اور اس سے ملحقہ علاقے، وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات اور صوبوں سے ملحقہ قبائلی علاقوں پر مشتمل ہے۔ اس پوائنٹ نمبر 3 کے اندر آپ کی ٹیکسٹ بک کا شارٹ کوشچن نمبر 7 کا آنسر بھی ہے۔ ٹیکسٹ بک کا شارٹ کوشچن نمبر 7، وائی از دی 1973 Constitution called the Federal Constitution؟ اس پوائنٹ نمبر 3 کے اندر آپ کے شارٹ کوشچن نمبر 7 کا کمپلیٹ آنسر ہے۔ تو نیکسٹ پوائنٹ نمبر 4، سیمی ریجڈ کانسٹیٹیوشن۔ اٹ از اے سیمی ریجڈ کانسٹیٹیوشن۔ A 2/3 majority of the Parliament, National Assembly of Senate is required to make an amendment in the Constitution۔ مین نیم استوار آئین 1973 کا آئین نیم استوار نوعیت کا ہے۔ اس میں ترمیم کا طریقہ کار نہ زیادہ مشکل ہے اور نہ آسان ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کی 2/3 اکثریت آئین میں ترمیم کرنے کی مجاز رکھتی ہے یا رائٹ رکھتی ہے۔ نیکسٹ پیج ہمارے پاس ہے 5،
نیکسٹ پیج ہے 11. پوائنٹ نمبر 5 ہے ہمارے پاس نیشنل لینگویج، قومی زبان. اردو ہیز بین ڈکلیئرڈ دی نیشنل لینگویج. 1973 کے آئین کی روح سے اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی. پوائنٹ نمبر 6 ہمارے پاس ہے اسلامک کنسٹیٹیوشن، اسلامی آئین. Islam has been declared as the state religion in the Constitution of Pakistan. It has been declared essential for the President and the Prime Minister of the Muslims. The official name of the state is the Islamic Republic of Pakistan. پاکستان کے آئین میں مملکت کا سرکاری مذہب اسلام قرار دیا گیا. صدر اور وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے. پاکستان کا مکمل نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. پوائنٹ نمبر 8 پارلیمنٹری کنسٹیٹیوشن پارلیمانی آئین. According to the Constitution of 1973, the National Assembly will have a tenure of 5 years. The head of the country is the President and the Prime Minister is the head of the government. پوائنٹ 8 کا مین ہے کہ 1973 کے آئین کے تحت قومی اسمبلی کی میعاد 5 سال مقرر کی گئی. ملک کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے. پوائنٹ نمبر 9 سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن، آئین کی بالادستی. If any person abrogates the constitution or tries to abrogate it, he will be charged with high treason and prosecuted accordingly. اگر کوئی شخص موجودہ آئین کو غیر آئینی طریقے سے توڑے گا یا توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس پر سنگین غداری کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے گا. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 10 ہے کنسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز، آئینی ادارے. دی کنسٹیٹیوشنز آف 1973 ہیز سیٹ اپ several institutions like way Council for Common Interest, National Economic Council, National Finance Commission, Election Commissions of Pakistan and Federal Ombudsman, etc. These institutions work within their limits and prefer national interest. 1973 کا آئین میں مرکزی اور صوبائی مفادات اور معاملات کے تحفظ کے لیے آئین نے کئی ایک ادارے بھی تشکیل دیے جن میں مشترکہ مفادات کی کونسل، قومی اقتصادی کونسل، قومی مالیاتی کمیشن، الیکشن کمیشن اور وفاقی محتسب وغیرہ کے ادارے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ نمبر 11 بائی کیمرل لیجسلیچر، 2 ایوانی مقننہ. The Parliament will consist of 2 houses. The upper house is called the Senate and the lower house is the National Assembly. 1973 کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوگی. ایوان بالا سینٹ اور ایوان زیری قومی اسمبلی کہلاتا ہے. سینٹ میں صوبوں کی مساوی نمائندگی دی گئی ہے اور وہ مستقل ایوان ہے جس کی میعاد 6 سال ہے. ارکان کی تعداد 104 ہے. قومی اسمبلی 342 ارکان پر مشتمل ہے. پارلیمنٹ مجلس شورا کے کل ممبران کی تعداد 446 ہے. نیکسٹ پیج 12 اور پوائنٹ بھی ہمارے پاس 12 ہے. لاسٹ پوائنٹ ہے 12 فنڈامنٹل رائٹس، بنیادی حقوق. The citizens have all the fundamental rights. The Parliament and provincial assemblies cannot make any law that negates any fundamental right. آئین میں شہریوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں. پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو بنیادی حقوق کے منافی کوئی قانون بنانے کی اجازت نہ ہوگی. تو یہاں پر آپ کے ٹیکسٹ بک کا لاء کوشچن نمبر 7 کا آنسر بھی کمپلیٹ ہے اور آج کا ٹاپک کمپلیٹ ہے. والسلام.